الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. انداز کلام از روایات از حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کی سوچ میں رہتے. روایت میں الفاظ ہے کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ. کسی وقت آپ کو چین نہ ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے. آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا. کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی. کلام جامع فرماتے تھے جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں. آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، جو نہ حشو و زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، مزاج میں سختی نہ تھی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے. نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے، مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے. مدح کے معنی تعریف، مذمت کے معنی برائی. مذمت تو اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت ہے، اور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے. جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا جب تک اس حق کو غالب نہ کر لیتے اور اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے تھے اور نہ اپنے نفس کے لیے انتقام لیتے. اور گفتگو کے وقت جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لوٹتے، اور آپ جب بات کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، یعنی اس پر مارتے. اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے. یہ دونوں امر ناشی حیا سے ہیں، یعنی حیا سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. یہ دونوں غصے کے وقت اور خوشی کے وقت جو بیان کیا گیا. اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے. نشر الطب شمائل ترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب زبانیں یعنی لغات جانتے تھے. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ شیریں کلام اور واضح بیان تھے، نہ بہت کم گو تھے کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرماویں، اور نہ زیادہ گو تھے کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہوں. آپ کی گفتگو ایسی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں. نشر الطیب. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ آپ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ کو شمار کرنے والا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔ نشر الطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار جلدی جلدی نہ ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 بار دہراتے تاکہ آپ کے الفاظ اچھی طرح سمجھ لیں۔ شمائل ترمذی۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نایاب بیان فرماتے۔ بات کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ نشر الطیب۔ وعظ فرمانے کا انداز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وعظ فرماتے تو عصائے مبارک پر ٹیک لگا کر قیام فرماتے، اور اگر میدان جہاد میں نصیحت فرماتے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ وعظ و تلقین کے خصوصی اور مختصر جلسے تو تقریباً ہر نماز اور خاص طور سے نماز صبح کے بعد تو منعقد ہوا ہی کرتے تھے، مگر افادہ عام کی غرض سے ایک جلسہ بھی کبھی کبھی طلب فرما لیا کرتے تھے۔ دوران وعظ جس امر پر نہایت زور دینا ہوتا تو اس پر ان الفاظ سے قسم کھاتے، والذی نفسی بیدہ، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ انداز سکوت۔ آپ کا سکوت یعنی خاموش رہنا 4 امور پر مشتمل ہوتا تھا۔ حلم یعنی بردباری، بیدار مغزی، 3 انداز کی رعایت، اور 4 فکر۔ انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض معروض سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی و فانی میں فرماتے تھے، یعنی دنیا کے فنا اور عقبہ کی بقا کو سوچا کرتے۔ اور حلم کو آپ نے صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع فرما لیا تھا، سو آپ کو کوئی چیز اتنا غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو اشجع رفتہ کر دے، اور بیدار مغزی آپ کی 4 چیزوں کی جامع ہوتی تھی۔ 1 نیک بات کا اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کی اقتداء کریں، 2 بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں، 3 رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو، 4 امت کے لیے ان امور میں اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستی ہو۔ نشر الطیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی، کہنے والے کو، سننے والوں کو اور اقوام عالم کو ان اخلاق عظیمہ اور صفات حمیدہ سے متصف فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، ان کو بار بار پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔